تو آج ہم مہرا کی قسط 19 کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نا اس قسط کا ایک تجزیاتی جائزہ ہے جو کرداروں کے سفر اور کہانی کے اہم موڑوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس تجزیے کو دہرا دیں، بلکہ اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا ہے کہ اس قسط میں اصل میں چل کیا رہا تھا، کون سی پرتیں کھلیں، کون سے رشتے الجھے، اور کہانی آپ کہہ لیں کہ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ بالکل، اور قسط 1900 ویسے بھی کافی اہم لگ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لکھنے والوں نے کئی نئے دھاگے کھولے ہیں، ایک نیا کردار، ایک نیا تنازع آپ کہہ لیں۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی جو پرانے الجھے ہوئے رشتے تھے، خاص طور پر وہ خاندانی سیاست اور محبت کی پیچیدگیاں، ان کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ تو یہ صرف کہانی کو آگے نہیں بڑھا رہا، بلکہ اس کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا رہا ہے۔ اچھا، تجزیے میں ایک پہلا تاثر یہ دیا گیا ہے کہ شاید کہانی تھوڑی بکھری ہوئی محسوس ہوئی اس قسط میں۔ ایک طرف وہ روایتی ساس بہو کا منظر نامہ چل رہا ہے، جہاں آرمین کھل کر رشا کو زیادہ اہمیت دے رہی ہیں، دوسری طرف کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ واقعی بکھرا پن ہے یا مختلف محاذوں پر یوں کہیں کہ طوفان کی تیاری ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ بظاہر یہ بکھرا پن لگ سکتا ہے، لیکن شاید یہ وہ مختلف کہانیوں کو ایک نقطے پر لانے کی کوشش ہو۔ اچھا۔ آرمین اور رشا کی جو بات ہے نا، وہ صرف ساس بہو کی نوک جھونک نہیں لگتی۔ تجزیے میں رشا کی اپنی والدہ سے گفتگو کا بھی ذکر ہے، جہاں وہ اسکندر کے ساتھ اپنے تعلق اور آرمین کی محبت پر بات کرتی ہے۔ ہاں، وہ والا سین۔ بالکل، تو یہ صرف خاندانی سیاست نہیں، یہ کرداروں کی اندرونی کشمکش بھی دکھاتا ہے۔ رشا کیا چاہتی ہے؟ کیا آرمین کی یہ مہربانی، یہ جو توجہ ہے، حقیقی ہے یا کسی بڑے کھیل کا حصہ ہے؟ یہ محض ایک سائیڈ سٹوری نہیں لگتی، یہ طاقت کے توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہ پہلو تو خیر پاکستانی ڈراموں کا ایک آزمودہ فارمولا بھی ہے جو شاید بہت سے ناظرین کو مانوس اور دلچسپ لگتا ہے، لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس قسط کا ایک بڑا حصہ علیزہ کی آمد کے گرد گھومتا ہے۔ تجزیے میں اس کے کردار کو مضبوط کہا گیا ہے۔ نئی نوکری میں آتے ہی اس نے حمزہ اور سکندر دونوں کو اپنی پریزنٹیشن سے متاثر کیا۔ یہ متاثر کن تو ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا آپ کہہ لیں زیادہ مثالی نہیں؟ ہاں، یہاں تجزیہ نگار نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ علیزہ کو ایک قابل اور پر اعتماد خاتون کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے، جو یقیناً ایک مثبت بات ہے۔ لیکن کیا حقیقی زندگی میں، خاص طور پر ایک نئی جگہ پر، کوئی اتنی جلدی اتنے اہم لوگوں پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ تجزیہ اسے تھوڑا غیر حقیقی قرار دیتا ہے۔ یعنی حقیقت سے تھوڑا دور؟ بالکل۔ شاید لکھنے والوں کا مقصد علیزہ کو فوراً ایک مرکزی قوت کے طور پر قائم کرنا تھا تاکہ کہانی تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ ہو سکتا ہے، یعنی کردار کی فوری مضبوطی کہانی کی رفتار بڑھانے کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نتائج کیا ہیں؟ علیزہ کی آمد صرف ایک نئے کردار کا اضافہ نہیں، اس نے آتے ہی جیسے پانی میں پتھر پھینک دیا ہے۔ سکندر کی دلچسپی، حمزہ کا رویہ، سب کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ بالکل، علیزہ کی آمد کے اثرات فوری اور گہرے ہیں۔ سکندر، جو پہلے ہی شادی شدہ ہے اور ریشا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات واضح نہیں، وہ اب علیزہ میں غیر معمولی دلچسپی دکھا رہا ہے۔ یہ تو اس کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے ویسے۔ ہاں، رکھتا تو ہے، لیکن اس کی شدت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا کردار زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ وہ علیزہ کے لیے ایک محافظ، ایک طرح کا پروٹیکٹر بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ اس کے کردار کا ایک نیا پہلو ہے جو شاید پہلے اتنا نمایاں نہیں تھا۔ اور یہیں سے تجزیہ اس محبت کے تکون یعنی لو ٹرائنگل کی بات کرتا ہے۔ سکندر، علیزہ، حمزہ، یہ تو کہانی میں ایک بڑا طوفان لانے والا عنصر لگتا ہے۔ کیا یہ اتنا سیدھا ہے یا یہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے اگر ہم ریشا کو بھی اس مساوات میں شامل کریں؟ یہ یقیناً ایک سادہ تکون سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ سکندر کی دلچسپی صرف علیزہ کے لیے خطرہ نہیں، یہ اس کی اپنی شادی اور ریشا کے ساتھ اس کے تعلقات کے لیے بھی خطرہ ہے۔ صحیح۔ اور حمزہ کا علیزہ کو تحفظ فراہم کرنا اسے براہ راست سکندر کے مد مقابل نہ کھڑا کرتا ہے۔ بالکل۔ جو نہ صرف پروفیشنل بلکہ ذاتی سطح پر بھی کشیدگی پیدا کرے گا۔ یہ تکون صرف رومانوی نہیں، یہ طاقت،
وفاداری اور شاید بھائیوں کے درمیان مقابلے کی حرکیات کو بھی سامنے لائے گی۔ اور تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کہ صورتحال میں حمزہ کا کردار زیادہ ہمدردی حاصل کر رہا ہے۔ اس کا وہ محافظ بننا اسے ناظرین کی نظر میں ایک ہیرو بنا رہا ہے۔ کیا یہ لکھنے والوں کی شعوری کوشش ہے کہ سکندر کے مقابلے میں حمزہ کو زیادہ مثبت روشنی میں دکھایا جائے؟ اسے زیادہ پرکشش بناتا ہے۔ یہ کلاسک ہیرو ولن یا کم از کم اچھے بھائی برے بھائی کی تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ سب تو پس منظر تیار کر رہا تھا اصل دھماکے کا، جو ڈنر پارٹی میں ہوا۔ قسط کا وہ لمحہ جسے تجزیہ نگار نے کہانی کا سب سے بڑا موڑ قرار دیا ہے۔ او ہاں، وہ لمحہ جب حمزہ نے سب کے سامنے علیزہ کو شادی کی پیشکش کر دی، یہ واقعی غیر متوقع تھا۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی ڈرامائی لمحہ تھا، ایک ایسی پیشکش جو نہ صرف وہاں موجود کرداروں، خاص طور پر علیزہ اور سکندر کے لیے حیران کن تھی، بلکہ ناظرین کو بھی مجھے یقین ہے چونکا گئی ہوگی۔ ہاں بالکل۔ اس ایک لمحے نے کہانی کی سمت مکمل طور پر بدل دی ہے۔ یہ وہ کلف ہینگر مومنٹ تھا جس نے سب کو اگلی قسط کا انتظار کرنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ لیکن یہاں تجزیے میں ایک اہم تنقیدی نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ کیا یہ پیشکش جتنی ڈراماٹک تھی اتنی ہی اچانک اور غیر منطقی نہیں تھی؟ کیا حمزہ اور علیزہ کے درمیان اتنی قربت، اتنا جذباتی تعلق دکھایا گیا تھا کہ یہ قدم قابل یقین لگے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ڈرامائی ضرورت اور کردار کی حقیقت پسندی کے درمیان کشمکش نظر آتی ہے۔ تجزیہ نگار کا سوال بالکل جائز ہے، کیا حمزہ کے جذبات کی نشوونما کو اتنی تیزی سے دکھانا درست تھا؟ ہاں۔ کیا چند ملاقاتوں، ایک پریزنٹیشن اور کچھ حفاظتی باتوں کے بعد شادی کی پیشکش کرنا حمزہ کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے؟ اگر مصنف نے حمزہ کی اندرونی کشمکش، علیزہ کے لیے اس کے بڑھتے ہوئے جذبات یا شاید سکندر کے رویے سے پیدا ہونے والی جلدی کو تھوڑا اور تفصیل سے دکھایا ہوتا تو شاید یہ پیشکش زیادہ آرگینک محسوس ہوتی۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے فوری ڈرامائی اثر کے لیے کردار کی نفسیاتی گہرائی کو قربان کر دیا، یعنی جھٹکا دینے کے لیے منطق کو پس پش ڈال دیا؟ یہ ایک ممکنہ تشریح ہے۔ یہ پاکستانی ڈراموں میں اکثر ہوتا ہے کہ کہانی کو تیز رکھنے اور ناظرین کو چونکانے کے لیے ایسے موڑ لائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ کبھی کبھی یہ بہت مؤثر ہوتا ہے اور ناظرین کو جوڑے رکھتا ہے، لیکن اس کی قیمت اکثر کرداروں کی نشوونما اور کہانی کی حقیقت پسندی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ناظرین کیا چاہتے ہیں، ایک سنسنی خیز تیز رفتار کہانی یا ایک ایسی کہانی جہاں کرداروں کے جذبات اور فیصلے زیادہ قابل فہم ہوں۔ اس قسط میں بظاہر پہلے آپشن کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، یہ قسط ایک مکسڈ بیگ تھی۔ اس میں روایتی خاندانی سیاست بھی تھی، یعنی آرمین ریشہ والا معاملہ، بالکل، ایک نئے کردار علیزہ کی دھماکے دار انٹری بھی، اور ایک محبت کا تکون جو اب کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور پھر وہ چونکا دینے والی شادی کی پیشکش۔ بالکل۔ یہ قسط کئی اہم عناصر کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرتی ہے: رومانوی کشش، دفتری سیاست، خاندانی چپکلش اور اچانک ڈرامائی موڑ۔ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ امتزاج موجود تو ہے، لیکن اس میں توازن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر علیزہ کی فوری کامیابی اور حمزہ کی پیشکش والے پہلو وہ تھوڑے غیر حقیقی لگتے ہیں۔ کیا یہ غیر حقیقی پن ہمیشہ ایک کمزوری ہوتی ہے، یا بعض اوقات ڈرامے کی دنیا میں اسے قبول کر لیا جاتا ہے اگر وہ کہانی کو دلچسپ بنائے رکھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ڈرامہ حقیقت کی ہو تصویر نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ مبالغہ آرائی کرداروں کے قائم کردہ شخصیت یا کہانی کی اندرونی منطق سے ٹکرانے لگے۔ اگر ناظرین یہ محسوس کریں کہ کردار اپنے ماضی کے رویے یا ظاہر کردہ شخصیت کے برعکس کچھ کر رہے ہیں صرف پلاٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، تو کہانی سے ان کا تعلق کمزور پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ اس قسط کے حوالے سے تجزیہ نگار کا خیال یہی ہے کہ کچھ واقعات پلاٹ کی ضرورت کے تحت زیادہ ہوئے، کرداروں کی اندرونی منطق کے تحت کم۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ قسط 19 نے مہرہ کی کہانی میں کئی اہم تبدیلیاں لائی ہیں۔ پیچیدہ رشتے مزید الجھ گئے ہیں، چاہے وہ آرمین اور ریشہ کے درمیان طاقت کا کھیل ہو یا حمزہ، علیزہ اور سکندر کے درمیان بنتا ہوا نیا محاذ۔ بالکل، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح روایتی ڈرامائی عناصر، خاندانی سیاست، محبت کا تکون، غیر متوقع موڑ کو استعمال کیا گیا ہے۔
ہم لیکن ساتھ ہی کہانی کی رفتار اور کچھ واقعات کی حقیقت پسندی پر سوالات بھی اٹھے، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ لکھنے والے ڈرامائی تاثر اور کرداروں کی گہرائی کے درمیان کس طرح توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تجزیہ ہمیں صرف کہانی کے خلاصے سے آگے لے جا کر اس کے بنانے کے عمل، اس کی خوبیوں اور کہہ لیں کہ خامیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والی قسطوں میں ان دھاگوں کو کیسے سمیٹا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ طلب نقطہ جو یہ بحث ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے، جب کہانیاں کرداروں کے جذباتی سفر کو تیز رفتاری سے پیش کرتی ہیں تو اس کا ناظرین پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی صرف ڈرامائی موڑ اور جھٹکوں کے لیے ڈرامہ دیکھتے ہیں، یا ہم کرداروں کے ساتھ ایک گہرا، زیادہ قابل یقین جذباتی سفر طے کرنا چاہتے ہیں؟ اور مہرا جیسی کہانیاں اس توازن کو کس حد تک نبھا پاتی ہیں، یہی ان کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ یہ سوال صرف اس قسط کا نہیں، بلکہ شاید ڈرامہ نگاری کے فن کا ہے۔